یہ کہانی ہے اندلیب نامی لڑکی کی، جسے سپنوں کی دنیا میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ اندلیب شروع سے ہی بس سپنے دیکھتی تھی۔ اسے بڑے بڑے محلوں جیسے گھر، امیر کبیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کے پاس کوئی جادوئی چھڑی آ جائے اور وہ اپنا سٹیٹس بدل سکے۔ اسے ایک بڑا سارا محل چاہیے تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ کھانا کھاتے سمے بھی بس سپنے ہی دیکھتی تھی۔ اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کوئی اس کو دیکھ رہا ہے یا اس نے کوئی کام کرنا ہے۔ اس کی امی اسے لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ اندلیب کو بہت سمجھاتی کہ سپنوں کی دنیا میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اندلیب اپنے موجودہ حالات اور گھر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ ایک بڑا محل نما گھر مل جائے اسے، اور جو وہ چاہے اسے وہ مل جائے۔ اندلیب بیٹا، تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ میری بات کو سیریسلی کیوں نہیں لیتی؟ تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ اپنی ان سپنوں کی دنیا سے باہر آؤ، خوش رہو اس چیز میں جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تم کھانا کھاتے سمے کھانا نہیں کھاتی، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر یہ سپنے دیکھ دیکھ کر تم کیا کرو گی؟ کوئی کام کرو، اپنا کریئر بناؤ۔ لیکن اندلیب کو ان ساری نصیحتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہائے اللہ، کاش میرے پاس کوئی جادو آ جائے کہ میں وہ کر سکوں جو میں چاہتی ہوں، میں اپنا سپنا پورا کر سکوں، ایک بڑا محل جیسا گھر بنا سکوں۔ کاش کہ میرے پاس کوئی جادو آ جائے، میں اپنی خواہشیں پوری کر سکوں۔ اندلیب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک وہاں پر ایک خوبصورت سی پری نمودار ہوئی۔ اندلیب حیران رہ گئی۔ اندلیب، میں ایک پری ہوں اور میں تمہارا سپنا پورا کر سکتی ہوں، لیکن اس وقت میں تمہارا صرف ایک ہی سپنا پورا کر سکتی ہوں۔ جو تمہیں محل جیسا گھر چاہیے وہ میں تمہیں فوراً دلا سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ چند ہی دنوں میں تمہارے گاؤں میں قحط اور ایک بہت ہی بری وبا پھیلنے والی ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا محل والا سپنا پورا ہو یا پھر تمہارے گاؤں سے قحط اور وبا کو مٹایا جائے؟ لیکن صرف ایک ہی خواہش پوری ہوگی، تم سوچ کر بتا دو۔ پہلے تو اندلیب سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وہ وبا اور قحط سے بچائے لوگوں کو، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس کا اتنے عرصے کا سپنا پورا ہونے جا رہا ہے۔ پیاری پری، میں چاہتی ہوں کہ تم میرا سپنا پورا کر دو۔ مجھے اپنا سپنوں کے محل جیسا پیارا سا گھر چاہیے۔ بس تم میری یہ خواہش پوری کر دو، میں تمہاری ہمیشہ مشکور رہوں گی۔ ٹھیک ہے اندلیب، جیسے تمہاری مرضی، تمہارے سپنوں کا محل ابھی تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پری کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک اندلیب ایک محل نما گھر میں کھڑی تھی۔ ارے واہ، یا اللہ، میری اتنی بڑی خواہش، اتنا بڑا سپنا ایک پل میں پورا ہو جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے نا، اب میں اس عالیشان گھر میں رہوں گی۔ ابھی جا کر میں امی کو لے کر آتی ہوں، اب ہم دونوں یہیں پہ رہیں گے۔ اتنا کہتے ہی اندلیب اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ امی، آپ کو پتا ہے جو میں سپنا اتنے عرصے سے دیکھ رہی تھی، ایک بہت ہی عالیشان محل جیسے گھر کا، مجھے ایک پری ملی تھی، اس نے تو جھٹ سے ایک پل میں میرا یہ سپنا پورا کر دیا۔ امی، گاؤں سے تھوڑا سا دور میرا محل نما گھر ہے، آپ چلے میرے ساتھ۔ اب ہم اس چھوٹے سے گھر میں اور گاؤں میں نہیں رہیں گے، اب ہم اس عالیشان محل میں رہیں گے۔ نہیں اندلیب، مجھے تمہارے سپنوں کے محل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کال کوٹری میں صرف تم ہی رہو گی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن مجھے اپنے اس چھوٹے سے گھر میں ہی خوشی نصیب ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے یہی رہنا چاہتی ہوں، اور یہاں میرے گاؤں کے لوگ ہیں، میرے اپنے ہیں، میں ان سے دور نہیں جاؤں گی۔ تم جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ اندلیب اپنی امی کا جواب سن کر مایوس تو بہت ہوئی، لیکن مجبوراً اسے جانا پڑا اور اس کی امی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اندلیب جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ افراتفری کا سما تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اسے روک کر پوچھا، سبیہ آنٹی، کیا ہوا ہے یہ سب لوگوں کو؟ گاؤں کے لوگ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اندلیب بیٹا، جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ تم بھی۔ تمہیں نہیں پتا، ایک بہت بری وبا پھیل چکی ہے، جس کو بھی لگتی ہے وہ اچانک سے مر جاتا ہے، اور تو اور قحط بھی پھیل رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اچانک سے یہ وبا اور قحط کہاں سے آئی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، اسی لیے لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی جان بچا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میں تو تمہیں کہوں گی، تم بھی جاؤ، اپنی اور اپنی امی کا خیال رکھو۔
یہ سن کر اندلیب کو پریشانی سی ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے محل نما گھر میں رہنے لگی۔ اندلیب اس گھر میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ اداس رہتی تھی، وہ اپنی امی اور گاؤں والوں کے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی۔ اسے ان کی یاد آ رہی تھی۔ زندگی بھلے اس کی شاہی محلوں کی طرح تھی، لیکن اسے سکون نہیں تھا، اداسی تھی، وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ گھر اب کال کوٹری جیسا لگ رہا تھا، اور اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے یہ سب غلط کیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ دیا، لوگ وبا سے مر رہے تھے اور وہ محل میں تھی۔ اچھی پری، ایک دفعہ آ جاؤ، پلیز ایک دفعہ آ جاؤ، میری بات سن لو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھی، پلیز ایک دفعہ آ جاؤ، پلیز پری۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پری اچانک نمودار ہو گئی۔ اچھی پری، مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ میں غلط تھی۔ مجھے نہیں چاہیے سپنوں کا محل، مجھے میرے اپنے چاہیے۔ وہ لوگ مر رہے ہیں وبا سے، قحط سے، مجھے نہیں جینی ایسی زندگی۔ مجھے ویسی ہی زندگی واپس چاہیے، خوشحال۔ میں اپنی امی اور گاؤں والوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں غلط تھی۔ آئندہ میں ایسے سپنے نہیں دیکھوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اندلیب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دیکھو، سپنے دیکھنا بری بات نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور جس حالت میں اللہ رکھے اس میں خوش اور راضی رہنا چاہیے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے سپنے دیکھنے چاہیے، لیکن اچھے سپنے دیکھنے چاہیے، اور اپنے اندر خود غرضی اور ناشکری کبھی بھی نہیں لانی چاہیے۔ اسی لیے اب تم پریشان مت ہو، تمہیں احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ اب جب تم یہاں سے واپس جاؤ گی تو تمہارے گاؤں سے قحط اور وبا سب ختم ہو جائے گا، اور تمہاری امی اور تمہارے گاؤں والے تمہیں واپس مل جائیں گے، اور تمہارا سپنوں کا محل ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں احساس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اندلیب خوشی خوشی بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس گئی اور انہیں سب بتایا، ان سے معافی بھی مانگی کہ آئندہ وہ ایسے سپنے نہیں دیکھے گی جو اس کے لیے بہتر نہ ہوں، اور وہ اب اس حال میں خوش رہے گی۔ اور وہ رو رہی تھی کہ اسے اپنی امی اور گاؤں والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب اس کے گاؤں کی وبا اور قحط بھی ختم ہو گیا تھا، اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔